کوڑے والا، باجی کوڑا دے دیں۔ جمعدار نے دروازہ بجا کھٹکھٹا کر آواز لگائی تو اسامہ کی امی نے اسامہ سے کہا، جاؤ بیٹا، انکل کو کچرے والی ٹوکری پکڑا آؤ۔ اسامہ نے ناک بھون چڑھائی اور ناگواری سے بولا، امی مجھے نہیں جانا کوڑے والے کے پاس، میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، اور ویسے بھی اس کے قریب جانے پر پتہ نہیں کیسی گلی سڑی چیزوں کی بدبو آتی ہے۔ امی جان نے ناپسندیدہ نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا اور بولی، اول تو وہ کوڑے والا نہیں، صفائی والا ہے۔ کیا تم نے وہ پوسٹر نہیں پڑھا تھا کہ کوڑے والے تو ہم ہیں، یہ تو صفائی والے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ تم لوگوں کی پھیلائی ہوئی گندگی سمیٹے گا تو اس سے بدبو ہی آئے گی، خوشبو تو نہیں۔ اسامہ نے امی کی تنبیہ کے جواب میں احتجاج کیا، لیکن وہ تو خود اپنے آپ کو کوڑے والا کہہ رہا ہے، آپ نے سنا نہیں وہ کیا آواز لگا رہا ہے؟ مجھ سے بحث کرنے کے بجائے پہلے باہر کچرے کی ٹوکری پکڑا کر آؤ۔ جمعدار بیچارہ کب سے انتظار کر رہا ہے اور تم ہو کہ مجھ سے کٹ حجتی کر رہے ہو۔ امی جان نے اب کے ذرا غصے سے کہا، امی اسد سے کہیں پکڑائے، میں نہیں جاؤں گا۔ اسامہ نے سستی سے کمبل میں مزید منہ چھپاتے ہوئے جواب دیا، تم جاتے ہو یا میں جوتا پکڑوں؟ اب کی امی کی آواز مزید بلند تھی۔ اس سے پہلے امی واقعی جوتا اٹھا کر نشانہ باندھتیں، اسامہ نے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ دروازے کے سامنے جمعدار کچرے کی ریڑھی روکے کھڑا تھا اور دوبارہ دروازہ بجانے ہی والا تھا کہ اسامہ پہنچ گیا۔ بس بس، میں آ گیا ہوں، ذرا صبر تو کرو، کیا مصیبت ہے۔ اسامہ نے ایک ہاتھ سے اپنی ناک ڈھانپی اور دوسرا بازو لمبا کر کے کچرے کی ٹوکری اٹھا کر جمعدار کے سامنے یوں رکھی جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ جمعدار نے دستانے والے ہاتھوں سے ٹوکری اٹھائی اور ریڑھی پر خالی کر کے دروازے پر واپس رکھ دی اور اگلے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اسامہ اندر آیا، پانی والا نل کھولا اور صابن سے رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھونے لگا۔ ہاتھ دھونے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو اسد امی کے پاس بیٹھا پلیٹ میں کنوں کی کاشیں رکھے کھا رہا تھا۔ اسامہ نے گھور کر اسد کو دیکھا اور پھر سے کمبل میں غڑاپ ہو گیا۔ اسامہ بیٹا، ادھر آؤ، امی نے کپڑے تہہ کرتے کرتے آواز لگائی۔ امی، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، جہاں بھیجنا ہے اس اسد کے بچے کو بھیجیں۔ اسامہ نے صدائے احتجاج بلند کی۔ نہیں بیٹا، کہیں نہیں جانا، بس ادھر آ کر بیٹھو اور میری بات سنو۔ اسد، تم بھی چھلکے سمیٹ کر ٹوکری میں پھینکو اور آ کر یہاں بیٹھو۔ امی جان نے نرمی سے پہلے اسامہ اور پھر اسد سے کہا۔ دونوں اٹھ کر امی جان کے پاس آ بیٹھے اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ امی جان نے نرمی سے بات شروع کی، دیکھو بیٹا، صفائی کا خیال رکھنا اور خود صاف ستھرے رہنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو لوگ گندگی اٹھانے کا مشکل کام کرتے ہوں انہیں ناپسندیدگی سے دیکھا جائے یا ان سے گھن کھائی جائے۔ سچ کہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے زیادہ ظرف والا کوئی نہیں کہ یہ ہماری پھیلائی گندگی اور کوڑا کرکٹ سمیٹتے ہیں، گھر گھر سے کچرا اکٹھا کرتے ہیں، نالیوں اور گٹروں کی صفائی کرتے ہیں اور پھر انہیں ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ لیکن امی، انہیں اس بات کے پیسے بھی تو ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے اور کبھی کبھار لوگ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ اسامہ جھٹ سے بولا، کیا تمہیں اگر مناسب پیسے دیے جائیں تو تم یہ کام کرنا پسند کرو گے؟ امی جان نے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، میں ایسا کام بالکل نہیں کر سکتا، مجھے تو گلی سڑی چیزیں دیکھ کر ہی الٹی آنے لگتی ہے اور میری ناک تو بدبو کو میلوں دور سے سونگھ لیتی ہے، لیکن میرا ان کا کیا مقابلہ، یہ لوگ تو اس کام کے عادی ہیں۔ اسامہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ اسامہ بیٹے، وہ بھی میرے تمہارے جیسے انسان ہیں، انہیں بھی یہی حواس خمسہ ملے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ان کا بھی یہ کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن روزی کمانے کے لیے انہیں یہ مشکل اور ناگوار کام بھی کرنا پڑتا ہے، اور آخر کسی کو تو یہ کام کرنا ہی ہے۔ ذرا سوچو
کہ تم تو اپنے گھر کے واش روم کا گٹر تک صاف نہیں کر سکتے، جسے گندا بھی تم خود ہی کرتے ہو، اور یہ لوگ تو دوسروں کی گندگی اٹھاتے اور صفائی کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، ایک بار کسی علاقے کے جمعداروں نے ہڑتال کر دی۔ صرف 3 دنوں میں اس علاقے میں کوڑے اور گندگی کے ایسے ڈھیر لگ گئے کہ وہاں پر سانس لینا اور وہاں سے گزرنا محال ہو گیا۔ اہل علاقہ کو مجبوراً تیسرے ہی دن ان کے مطالبات مان کر انہیں واپس بلانا پڑا۔ امی جان کی بات سن کر اسامہ کے چہرے پر شرمندگی کا تاثر ابھر آیا۔ اسد کافی دیر سے امی اور اسامہ کی آپس کی گفتگو سن رہا تھا۔ کہنے لگا، امی جان، ہمارے اسکول میں کچھ بچے صفائی والے انکل کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ انکل جس جگہ سے صفائی کر کے گزرتے ہیں، وہ بچے جان بوجھ کر وہاں پانی یا کچرا گرا جاتے ہیں۔ انکل کو پھر سے صفائی کرنی پڑتی ہے۔ کافی بار وہ پرنسپل صاحب سے شکایت لگا چکے ہیں، لیکن وہ بچے باز نہیں آتے۔ انکل کو تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لیتے ہیں۔ امی نے اسد کی بات سن کر افسوس سے سر ہلایا۔ بچوں کی اس حوالے سے ذہن سازی اور تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں انہیں سکھانا ہے کہ کوئی بھی پیشہ، کوئی بھی کام حقیر نہیں ہوتا۔ ہر ایک قابل احترام ہے، اور رزق حلال کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، خواہ وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے جوتے گانٹھے، صفائی کرے، لوگوں کا بوجھ اٹھائے یا ٹھیلے پر کوئی چیز بیچے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ موچی، جمعدار، کلی اور پھیری والا سب لوگ قابل احترام ہیں؟ اسامہ نے امی کی بات کی تشریح کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، امی نے تصدیق کی۔ امی، کیوں نہ ہم کسی دن جمعدار انکل کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ اسامہ نے کچھ سوچنے کے بعد قدرے جھجکتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا۔ امی اسامہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئیں۔ ایسا خیال تو خود انہیں بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ سچ ہے، بچوں کے ذہن صاف سلیٹ ہوتے ہیں، ان پر جو تحریر لکھی جائے وہ نقش ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اسامہ کو شاباش دی اور کہا کہ وہ اپنے ابو سے بات کرنے کے بعد جمعدار انکل کو دعوت کا کہتے۔ اسامہ اتنا پرجوش تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے رات کا انتظار کیا، اور جیسے ہی ابو آئے، اسد اور اسامہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جان نے ان کی بات سنی تو وہ بھی اس مشورے سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اس جمعے کو دعوت رکھنے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جب جمعدار نے دروازے پر کوڑا دے دو کی آواز لگائی تو امی کے کہنے سے پہلے ہی اسامہ اور اسد یوں دروازے کی طرف دوڑے جیسے اولمپک دوڑ میں ہارنے کا ڈر ہو۔ جاتے ہی جمعدار انکل کو سلام کیا اور کچرے کی ٹوکری اٹھا کر انہیں پکڑائی۔ جمعدار نے ٹوکری خالی کر کے واپس اسامہ کے ہاتھ میں دی اور اپنی ریڑھی آگے بڑھائی تو اسامہ بے ساختہ بولا، رکیے انکل، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ کل دوپہر کا کھانا آپ ہماری طرف کھائیں، اپنا کام مکمل کر کے ہمارے گھر آ جائیں۔ ابو جان بھی کل گھر پر ہی ہوں گے، وہ بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ جمعدار صاحب نے قدرے حیرانی سے دونوں بچوں کی طرف دیکھا، گویا تصدیق چاہ رہے ہوں کہ جو میرے کانوں نے سنا کیا وہ درست ہے۔ لیکن بیٹا، دعوت کس خوشی میں ہے؟ انہوں نے اسامہ سے پوچھا۔ دراصل انکل، ہم آپ کے ساتھ کھانا کھا کر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھروں اور گلی محلے کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر اسے صاف رکھتے ہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے اور کم لوگ اسے کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اسامہ نے جواب دیا۔ جمعدار انکل کی آنکھیں حیرت بھری خوشی سے چمکنے لگیں اور انہوں نے بچوں کی دعوت قبول کر لی۔ جمعے کی صبح اسامہ اور اسد دونوں ہی بہت پرجوش تھے۔ ابو جان بھی گھر پر تھے۔ امی جان نے مزیدار سا کھانا بنایا اور دونوں بھائیوں نے مل کر ڈرائنگ روم کی میز سجائی۔ جمعے کے بعد جب جمعدار انکل اسامہ کے گھر آئے تو اسد اور اسامہ انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ کھدر کی قمیص شلوار میں ملبوس، پرفیوم لگائے ہوئے بڑے نکھرے لگ رہے تھے۔
اسامہ، اسد اور ان کے ابو جان ان سے گلے ملے اور انہیں بڑے احترام سے بٹھایا۔ کھانا تیار تھا، سو سب نے مل کر کھانا کھایا اور آپس میں بات چیت بھی کرتے رہے۔ جاتے ہوئے انہوں نے جمعدار انکل کو ایک سوٹ بھی تحفے میں دیا۔ اسامہ اور اسد کے چہرے آج انوکھی خوشی سے چمک رہے تھے اور جمعدار صاحب کی آنکھیں ان کے حسن سلوک اور اپنائیت پر نم تھیں۔